السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع ہے وہ سیرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، ابن عساکر کی حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں میری امت کے اوپر ابو بکر کی تعظیم، ان کا شکر، ان کی محبت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب شکر بھی واجب ہے، محبت بھی واجب ہے، احسان بھی واجب ہے، تب ایسی صورت میں احسان کا ذکر ہو، محبت کا ذکر ہو۔ آئیے اس سے پہلے ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد ایسے صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مصطفیٰ کا صاحب اور ساتھی بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھی کہہ دیا، اس لیے پوری زندگی ساتھ میں رہے، وصال کے بعد مزار میں بھی ساتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مزار وصال جب محشر کا معاملہ ہوگا تو بھی مصطفیٰ کے ہی ساتھ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھی کا اذ یقول لصاحبہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں اللہ تعالیٰ نے صحابیت سے مشرف فرمائی ہیں۔ 4 نسلیں حضرت ابو بکر صدیق کے والدین یعنی حضرت عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ، والدہ جن کا نام سلمہ کنیت ام الخیر، یہ آپ کے والدین بھی مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ والدین اور خود حضرت ابو بکر صدیق صحابی، آپ کی کہ بیٹے صحابی، آپ کی بیٹیاں صحابی۔ سبحان اللہ۔ 3 جنریشن، آپ کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، اللہ نے انہیں بھی صحابیت سے مالا مال فرمایا۔ 4 جنریشن، 4 نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی صحابیت سے مشرف فرمائی ہے وہ ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو والد کا نام تو معلوم پڑ گیا، عثمان، نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمہ، کھڑا زبر کے ساتھ، سلمہ کنیت ام الخیر۔ ام الخیر کا معنی ہوتا ہے خیر کی ماں، جس کا بیٹا ابو بکر ہو، جس کا وجود ہی خیر ہو، اس کی ماں تو بلا شبہ ام الخیر ہی ہوگی، ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ کی 4 بیویاں ہوئیں، 4 بیویاں، آپ نے 4 نکاح کیے۔ ایک کا نام قتیلہ، ایک کا نام ام رومان، ان سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، ایک کا نام ام حبیب، اور ایک کا نام اسماء بنت امیس، ان سے بھی سرکار صدیق اکبر بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ 4 نکاح آپ نے کیے، 4 بیویاں آپ کی ہوئیں، اور ان 4 بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 اولاد عطا فرمائی۔ 3 اولاد نرینہ ہیں اور 3 اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں عطا فرمائی۔ ان 3 شہزادیوں میں تو ایک تو مفسرہ قرآن، محدثہ، فقیہہ، عالمہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں عائشہ صدیقہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام یوں کہیں، حضور سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ سے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ سے۔ لوگوں نے کہا مردوں میں، کہا ان کے والد ابو بکر سے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک روایت یہ ہے، خالی ایک ہی رخ نہیں، سنی دونوں رخ دکھاتا ہے۔ ایک روایت میں ایسے آیا کہ حضور سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ سے۔ بولو اب۔ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ سے۔ کہاں مردوں میں؟ آقا نے فرمایا ان کے شوہر علی سے۔ سبحان اللہ۔ تو
تو ہمارا جو سکہ ہے دونوں طرف سے محبت میں ڈوبا ہے، ایک طرف عظمت صحابہ کو بیان کرتا ہے، دوسری طرف عظمت اہل بیت کو بیان کرتا ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بیٹے ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام محمد، یہ ہجرت کے بعد پیدا ہوئے محمد۔ شہزادیوں میں ایک تو فقیہہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ، جو ہم سارے مومنوں کی ماں ہیں، قرآن نے ماں کہا ہے، قرآن نے ماں کہا ہے، اور ہم تو اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں۔ بہت سلو بولے یار، قرآن نے ماں کہا ہے، یہ ہماری ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جتنے ایمان والے ان کی ماں۔ تو ایمان والا کبھی گستاخی نہیں کرے گا ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں، کبھی گستاخی نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن نے ماں کہا، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حضرت اسماء، آقا علیہ السلام نے ان کو ذات النطاقتین کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ہجرت کی رات انہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے کھانا باندھا تھا۔ آج بھی اپنے یہاں باقاعدہ لاتے ہیں ٹکڑا، اس میں کھانا باندھ کے ہی لے کے جاتے ہیں، اگرچہ برتن وغیرہ میں۔ اس زمانے میں اسی میں کھانا، تو انہوں نے اپنا کپڑا پھاڑ کر کے دیا تھا، پٹکے سے باندھا تھا، تو مصطفیٰ نے فرمایا ذات النطاقتین، سبحان اللہ۔ اور تیسری شہزادی ان کا نام ام کلثوم ہے، تیسری شہزادی ام کلثوم۔ تو 3 بیٹیاں 3 بیٹے 4 بیویاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ان کا ذکر کیوں نہ کریں کہ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، روز محشر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کو سمجھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روز محشر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کیوں مصطفیٰ نہیں دے سکتے تھے کیا؟ مصطفیٰ احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تھے؟ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم۔ حضور خود فرماتے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مصطفیٰ کو دے دی، کیا آقا نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن نہیں، آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ وجہ اب دیکھنا، مدرسے میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو جو بچے نمبر اچھا لاتے ہیں، اچھی پوزیشن پہ آتے ہیں، ان کو استاذ دے دیتا ہے انعام، لیکن ایک بچہ ٹاپ کرتا ہے اور ٹاپ کو جو انعام دیا جاتا ہے ٹاپر کو، تو انعام بڑے کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے، اپنے سے بھی بڑے کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ نے قربانی پیش کی ہے، ان کی قربانی کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر سارے صحابہ میں سب سے ٹاپ رہے، اس لیے ان کے احسان کا بدلہ روز محشر خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ اکبر ہے، اکبر، اور اکبر کے دستے قدرت سے، فرمان قدرت سے صدیق اکبر کو تحفہ ملے گا، سبحان اللہ۔ اب آؤ کیا رتبہ ملا؟ ایک حدیث دیکھیں کیا رتبہ ملا۔ ایک حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہے تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک۔ معاذ ابن جبل کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، معاذ ابن جبل غضب کا مقام ہے ان کا، بہت زبردست صحابی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ روز محشر حضور نے فرمایا عرش الہی کے سامنے 2 ممبر لگائے جائیں گے، 2 ممبر لگائے جائیں گے، دونوں ممبروں کے بیچ میں ایک کرسی رکھی جائے گی، ایک ممبر پر مصطفیٰ جان رحمت جلوہ افروز ہوں گے، اور ایک ممبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیچ میں جو کرسی رکھی جائے گی اس کرسی پہ صدیق اکبر کو بٹھایا جائے گا، اور جب بٹھایا جائے گا تو ایک فرشتہ مچل کر کے نعرہ لگائے گا، واہ صدیق کیا مقام ہے تمہارا کہ ایک طرف اللہ کا حبیب ہے، ایک طرف اللہ کا خلیل ہے، اور بیچ میں بیٹھا صدیق اکبر ہے۔
اللہ ایسا بدلا روضے محشر عرش کے سامنے جو کرسی ہو اس کرسی پہ صدیق اکبر کو بٹھایا جائے گا. بولے نا یار. ہاں تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. بڑا مقام بلند ہے آپ کا, بڑا مقام بلند ہے صدیق اکبر. اچھا ایک چیز اور بات سمجھ لیں, ایسے حضور کے دوست ہیں, ایسے دوست ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بھی مصطفیٰ کے دوست رہے ہیں. 16 سال کی عمر سے حضور کی دوستی اختیار کر لی ہے. 16 سال کی عمر تھی, مصطفیٰ کی دوستی لے لی. اور میرا نبی جب کسی کو دوست بناتا ہے تو معمولی نہیں رکھتا ہے, ہدایت کا ستارہ بنا دیتا ہے. اور ابو بکر کو تو ایسا ہدایت کا ستارہ بتایا, ایسا بنایا کہ سارے ہدایت کے ستاروں کا سالار بنا دیا ہے. اصل میں امت کے قائد و سالار جس کو حیثیت اللہ نے عطا کی ہے وہ قائد و سالار صدیق اکبر کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا. تو 16 سال کی عمر میں ہی حضور کی دوستی کو ایکسیپٹ کر لیا, حضور کے ساتھ رہنے لگے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنی دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, اسی لیے ابو بکر نے دوست چنا ہے تو مصطفیٰ جیسا. کیا بات ہے یار. جب دوست مصطفیٰ جیسا ہو تو مصطفیٰ کی سنگت کا جب اثر آتا ہے تو دوسرا دوست صدیق اکبر جیسا ہی بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر ایمان لانے سے پہلے بتوں کی پوجا نہیں کیے, کبھی بت کی پوجا نہیں کیے, کبھی نہیں کیے. ایمان لانے سے پہلے ابو بکر نے کبھی شراب نہیں پیا. ایمان لانے سے پہلے جس زمانے میں زنا بدکاری کو کرنے کے بعد لوگ چوک چوراہوں پہ اور اپنی محفلوں میں بیٹھ کر فخر محسوس کرتے تھے, مصطفیٰ کی سنگت کا اثر یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے ابو بکر کو محفوظ فرما دیا ہے. ایمان لانے سے پہلے ہی محفوظ رہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اچھا ان کا ایمان لانا لوگ اکثر نہیں بیان کرتے. جب بھی کوئی بیان کرتا ہے تو واقعتاً وہ دیوانہ ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کا قائل ہوتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں خود سنا نا, تلوار لے کے آئے تھے, ایمان لے آئے. ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ ابو بکر صدیق ایمان لائے نا, کیسے ایمان لائے بتاؤ نا. اگر بتا دیں گے تو سنیت ثابت ہو جائے گی بھائی, سنیت ثابت ہو جائے گی. کیسے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے لکھا, تاریخ ابن عساکر میں ہے, اسد الغابہ کے اندر ہے کہ ایمان کیسے لائے. بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے تاجر تھے, اور تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کرمنل کیسز حل کرنا یہ ابو بکر صدیق کا کام تھا. یعنی قصاص کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے, اس کے جج تھے ابو بکر صدیق. سب کو ٹھوکر مار دیا, مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا ہے. سبحان اللہ. اور اگر جج رہتے اپنے اعتبار سے تو جج رہتے, لیکن جج جو عہدہ ہے اس عہدے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی کو جب چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا جج بنایا ہے. صحابہ میں اختلاف ہوا کئی مسائل میں, ابھی ان میں چلے گی گفتگو. جب بھی اختلاف ہوا صدیق اکبر نے فیصلہ کیا, صحابہ نے مان لیا. سبحان اللہ. مسلمہ کذاب کا معاملہ ہو, منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا معاملہ ہو, یا آقا علیہ السلام کی وراثت کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں صدیق اکبر نے جو فیصلہ دیا پوری امت نے تسلیم کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے سب نے مانا, تو بڑے عہدے پر فائز تھے. اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے. خواب کی جو تعبیر ہے اس تعبیر میں بڑے ماہر رہے, بڑے ماہر رہے. علم الانساب میں کس کا نسب کہاں سے کہاں جا کے ملتا ہے اس میں بھی ابو بکر صدیق بڑے ماہر رہے. نسب نامہ یاد کرنا معمولی کام نہیں, بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ تو حضور کے نسب نامے کو نہیں یاد رکھ پایا آج تک. ارے نام یاد نہیں رہتا تو نسب نامہ کہاں سے یاد ہوگا؟ پوچھ لیا جائے والدہ کا نام, والد کا نام, تو چندے معدودے ملیں گے. بتائے بھائی, یہ ہم نے افسوس کا مقام ہے.
اللہ تعالیٰ کے نام نہیں یاد رہتے. جس پروردگار کے نام کو یاد کرنے کی یہ شان ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر لیا، مصطفیٰ نے کہا اللہ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. گانا یاد ہے لیکن نام نہیں یاد ہوتے. ارے بچوں کے نام ہی ایسے رکھ دیا جائے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد ہوتا رہے. سبحان اللہ، ہے نا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علم الانصاب میں بڑے ماہر، کرمنل کیس ہینڈل کرنا آپ کا کام تھا، قصاص کا معاملہ حل کرنا آپ کا معاملہ تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، حضور پر ایمان لائے. ایمان لانے کی وجہ بھی کیا بنی؟ ایک بات، آپ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے تھے. کہاں؟ ملک شام. بہت بڑے تاجر تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے. وہاں ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ سے ایک روشنی نکلی ہے. سب سے پہلے وہ روشنی ابو بکر کے گھر میں گئی، پھر ابو بکر کے گھر سے پورے مکے والوں کے گھروں میں داخل ہو گئی. اب یہ خواب دیکھا، حالانکہ خود خواب کی ماہر ہے، خود ماہر رہے، لیکن پوچھنے کا ایک راہب کے پاس. اور اس زمانے کے راہب آج کے دور کے حساب سے نہیں ہیں، وہ راہب ہوتے تھے. تبھی تو بحیرہ راہب نے دیکھ کے مصطفیٰ کو کہا تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. نستورہ نے یہ دیکھ کر کے کہا تھا بتاؤ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ بتایا گیا مکے کے رہنے والے ہیں. کہا اس درخت کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. اس دور کی بات ہو رہی جس دور میں راہب ایسے ہوا کرتے. تو راہب سے جگہ پوچھنے کے لیے، تو راہب نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم لوگ ہوتے کہ یار سوال پوچھنا ہے جواب دو نا سیدھے سیدھے، یہ سب کیا پوچھ رہے ہو؟ لیکن کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے پوچھنے کی. اگر کوئی عالم یا مفتی پوچھ رہا ہے تو بتانے میں کیا جاتا ہے. پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکہ کا رہنے والا. کہا قبیلہ؟ کہا قریش. کہا اگر ایسا ہی معاملہ ہے، تمہارا خواب سچا ہے، تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے یہاں ایک نبی جلوہ گر ہوں گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کے پہلے خلیفہ بنو گے. خواب دیکھا ملک شام میں، تعبیر بیان ہوئی ملک شام میں. ابھی مصطفیٰ ملک شام خالی 2 بار گئے. ایک بار اپنے چچا کے ساتھ 12 سال کی عمر میں گئے، ایک بار ماں خدیجہ کا مال لے کر کاروبار کرنے کے لیے 25 سال کی عمر میں گئے. لیکن یہ خواب کی تعبیر جب بتائی جا رہی ہے یا خواب دیکھا جا رہا ہے تو اب بتائیے خواب کی تعبیر چھپی چیز ہے نا، خواب چھپا ہوا ہے نا. آ گئے ابو بکر مکہ. جیسے ہی آئے خبر لگی کہ حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا، سامان گھر میں پھینکا، کیونکہ 16 سال کی عمر سے ساتھ میں ہے نا، ساتھ میں معلوم ہے سنگت، معلوم ہے کہ سوچ کیسی ہے، وچار کیسے ہیں، رہن سہن کیسا ہے. پھینک دیا سامان، پہنچ گئے. کہا آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا دلیل ہے؟ مت دلیل علی ما تدعی، آپ کے نبی اور رسول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میرا نبی چاہتا تو چاند کو بلاتا، میرا نبی چاہتا تو سورج کو بلاتا، میرا نبی چاہتا تو پہاڑ کو چلاتا، میرا نبی چاہتا تو درخت کو چلاتا، میرا نبی چاہتا تو ہاتھ رکھ دیتا پانی کو نکال دیتا، میرا نبی چاہتا تو کچھ بھی دکھا دیتا. لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، میرے خواب جو میرے نبی ہونے کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا، تمہارا وہ خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا. چھپی چیز ہے یہ، اور چھپی کو غیب کہتے ہیں. اسی غیب کے بارے میں مصطفیٰ نے بتایا تو ابو بکر نے رد نہیں کیا کہ نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہو سکتا. ابو بکر کو معلوم ہے جو نبی ہے وہ غیب کی خبر دے گا، اس لیے کہا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اپنا غلام بنا لیجیے. ابو بکر ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد اپنا مال مصطفیٰ پہ خرچ کرنا شروع کر دیا، خرچ کرنا شروع کیا. اچھا، ابو بکر کے ایمان لانے کے بعد پہلے ابو بکر کی بیٹیاں ایمان لائی. بولیے نا سبحان اللہ. حضرت اسماء ایمان لائی، حضرت اسماء ایمان لائی. ان کے گھرانے میں ابو بکر صدیق کی 4 جنریشن صحابیت ہیں، صحابہ سے مالا مال ہے نا، تو حضرت اسماء ایمان لائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی میں سے. لانے کے بعد قربانی کا حق عبداللہ آپ کے بیٹے ایمان لائے.
ہجرت کے موقع پر وہی تو بکریاں لے کر کے آتے تھے. ابو بکر دودھ نکال لیتے تھے, دودھ روٹی کھاتے تھے, اور جا کر کے کفار کیا شرارت کر رہے ہیں پوری رپورٹ جا کر کے دیتے تھے. تو ابو بکر ایمان لائے. اب ایمان لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مناقب سے مالا مال فرمایا. ایک چیز بتائیں, ابھی ہمارے یہاں ابو بکر صدیق کو جیسے 2 نمبر 3 نمبر پہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے. میں بولتا ہوں بھیا نام کیا ہے؟ ابو بکر. کنیت کیا ہے آپ کی؟ ابو بکر. کنیت کا معنی جو سمجھ لے گا وہ ہمیشہ ابو بکر کو ہی اول کہے گا. بولو نا یار. کنیت کا معنی جو سمجھ لے گا وہ ہمیشہ ابو بکر کہے گا, کیونکہ بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا. جو سویرا ہوتا ہے سورج نہیں نکلا, ابھی سورج نکلے گا نکلے گا نکلے گا, تو جو پہلا حصہ ہوگا سورج کا اسی حصے کو اسی وقت کو بکرا کہا جاتا ہے. جو کمارا لڑکا اس کو باکر کہا جاتا ہے, اور جو کماری لڑکی اس کو باکرہ کہا جاتا ہے. تو بکر پہلا حصہ, یعنی مصطفیٰ کی خلافت کا جو پہلا حصہ ہے وہ جس کو ملا ہے اسی کو ابو بکر کہا جاتا ہے. ابو بکر کی کنیت بتا رہے کہ ابو بکر 1 نمبر پہ. بولو سبحان اللہ یار. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان. اچھا ایک چیز اور, جو مصطفیٰ کے مزاج کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ کہیں گے ابو بکر ہی پہلے نمبر پہ ہے. ابو بکر پہلے نمبر پہ. کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے مصلی پر 17 وقتوں کی نماز پڑھانے کا حکم جس کو دیا وہ صدیق اکبر ہے. حضور کی حیات ظاہری میں 17 وقت کی نماز پڑھائی ہے ابو بکر صدیق نے. حتیٰ کہ بخاری شریف میں آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں خالی سبحان اللہ میں مغن ہے, بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, یہ تعلیم امت کے لیے ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو بیمار ہو کر کے انتقال کیا, بولے یار بہت ایسا ہوا ویسا ہوا, اچانک انتقال کرتا تو اچھا رہتا. بھائی اچانک انتقال کرنے میں نقصان ہے, نہ کلمہ پڑھ پاتا نہ توبہ کر پاتا, اور جو بیمار ہو کر کے جاتا روز توبہ کرتا ہے, روز کلمہ پڑھتا ہے, اور پھر بیماری حدیث میں آیا آقا فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. بیماریاں گناہوں کو ختم کرتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے بیمار ہو کر کے پردہ فرمائے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا, عائشہ ابو بکر کو کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. بہت سلو بولتے ہو یار. ابو بکر کو کہہ دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ذرا سوچو کہ مصطفیٰ جس کی امامت کو پسند کرتے ہیں اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. جس کی امامت کو مصطفیٰ نے پسند کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا کوئی اگر صدیق اکبر سے بیر رکھے, بولے نہیں 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 بھیا مسجد نبوی تو اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, تو کیونکہ مسجد نبوی کی زمین خرید کر دینے والا صدیق اکبر. بولو یار. ہاں صدیق اکبر. حضور کلی اختیار, ان کے مال کو اپنا مال سمجھتے رہے, اپنا مال سمجھتے تھے. صدیق اکبر نے خرید کر کے دیا ہے, اور جو عثمان غنی سے بیر رکھے گا وہ بھی نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے تو خرید کر جس نے جگہ دیا وہ عثمان غنی کی ذات ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے نا؟ حتیٰ کہ ایک موقع آیا جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو گھیر دیا تھا ایک حجرے کے اندر, تو ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن سلام ہے. دیکھو جب گھیرا تھا تو عبداللہ ابن عمر, پہلے عبداللہ ابن عمر کی روایت سن لے, عبداللہ ابن سلام کی بعد میں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے لوگوں سے کہا, اے لوگوں سنو, آج تم لوگ مجھے میٹھا پانی استعمال نہیں کرنے دے رہے بیر روما سے,
کیا تم کو نہیں معلوم جب مصطفیٰ نے خریدنے کا حکم دیا تھا کہ جو خرید کر کے مسلمانوں پہ وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہے، تو اس وقت میں نے خریدا تھا اور خرید کر کے مسلمانوں پہ وقف کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے کئی چیزوں کو گنایا کئی چیزوں تو آپ کو گھیر دیا گیا تھا۔ تو جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اسی دن عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں ایک کھڑکی اس حجرے میں تھی، فرماتے میں اس کھڑکی پہ گیا اور جا کر کے میں نے عثمان غنی سے کہا، اے عثمان غنی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے یہ۔ تو آتے آپ عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہی کی رات میں نے اسی کھڑکی پر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے، اور اسی کھڑکی پر ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا۔ مصطفیٰ نے کہا اے عثمان اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کر دی جائے، اگر تم چاہو تو جو تمہیں پریشان کرے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں ابو بکر نے کہا اے عثمان آج سحری کھا لینا، روزے کی نیت کر لینا، کیونکہ آج سحری تم یہاں کھاؤ گے، افطاری تم جنت میرے ساتھ کرو گے۔ سحری یہاں کھاؤ گے، افطاری وہاں کر کے کرو گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی۔ تو جو ان سے بیر رکھے گا بھائی کہاں جائے گا؟ اب تو دیکھیں جو جس چیز کی گستاخی کرتا ہے اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کچھ ہے اپنے آپ کو کھٹمل ہم بولتے ہیں ان کو، کھٹنا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ رافضی قرآن کی گستاخی کیا تو حافظ نہیں بن پا رہا ہے، صحیح ہے۔ ابو بکر کی گستاخی کیا تو کما حق و حضرت علی کی شان جیسے بیان کرنا چاہیے نہیں بیان کر پا رہا ہے، حدیثیں گڑ رہا ہے، سمجھ رہے نا۔ اور جو صدیق اکبر کی عظمت کو جانتا ہے، کیونکہ قرآن سب سے پہلے جس نے جمع کیا وہ جمع کرنے والا قرآن کوئی اور نہیں ہے، وہ صدیق اکبر کے ذات ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی اس جنگ میں 70 بڑے بڑے قاری ہیں۔ قاری ہمارے زبان میں تو قاری جو قرات کرتا ہے اس کو بولا جاتا ہے۔ حضور کے دور میں قاری اور اقرا اسے کہا جاتا تھا جو حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، بڑا جانکار ہو، اس کو قاری قرآن کہا جاتا تھا، سمجھے نا۔ وہ شہید ہو گئے تب وہ جمع کیا گیا۔ بہرحال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی تو بڑی شان ہے، ہر مقام پہ یاد کریں۔ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معراج کی رات حتیٰ کہ حضور آ رہے ہیں راستے میں آ رہے ہیں، تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، راستے میں حضور آ رہے ہیں۔ جبرائیل سے سرکار کہتے ہیں جبرائیل کوئی میری بات مانے گا نہیں، کوئی میری بات نہیں مانے گا، میں بتاؤں گا رات میں یہاں گیا وہاں گیا یہاں گیا وہاں گیا، مانیں گے نہیں۔ ارے اس ٹائم پہ وہ نہیں مانے تھے، آج ان کی نسلیں نہیں مان رہی ہیں، سمجھ رہے نا، نہیں مان رہی معراج کی بات۔ لیکن آتے جبرائیل کیا کہتے ہیں کوئی مانے نہ مانے ان کے درمیان آپ کا صدیق ہے، وہ آپ کی ہر بات کو مان لے گا۔ الحمدللہ صدیق اکبر نے اس وقت مانا ہے، آج بھی ان کی جو علمی اور ایمانی اولاد ہے معراج کی ہر بات کو مانتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو دوسروں کی نسلیں ہم ان کے بارے میں زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے، سمجھ رہے نا۔ معراج کی رات حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا فرماتے جب معراج پہ میں گیا، تو جہاں جہاں میرا نام لکھا تھا، جہاں جہاں میرا نام لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں میرے ابو بکر کا نام لکھا ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کا نام وہاں وہاں ابو بکر کا نام۔ ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن عساکر کی روایت، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ لکھوا دیا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ زمین پر جہت صدیق سے غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ صدیق اکبر سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ الحمدللہ مصطفیٰ نے بول کر کے بتا دیا کہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے بے خطا بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی مویشی ٹائپ کا آدمی ہو، سمجھ لینا میری بات، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے اس حدیث کو۔ اب اگر کوئی باغ فتق پہ آئے گا تو ہم اس کی بطخ نکال لیں گے،
مطالعہ پورا کر کے آنا چاہیے بھائی. جس کا مطالعہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ سنیت پہ دو ہی لوگ ٹکتے ہیں, یا تو جس کو بالکل معلوم نہ ہو تو سنتا ہی نہیں, چل بھاگ یہاں سے نہیں سنتا میں, اور یا جس کو پورا علم ہو. آدھے والا اکثر دھوکہ کھاتا ہے. کہتے آدھا پکا کھانا پیٹ خراب کر دیتا ہے, آدھا علم آدمی کا دماغی نے ایمان خراب کر دیتا ہے. علم ہو تو پورا ہونا چاہیے, پورا علم ہونا چاہیے. جیسے دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ بخاری شریف کی حدیث پاک. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممبر شریف سے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اختیار دے دیا ہے. تو اس بندے نے آخرت کو چن لیا ہے, آخرت کو چن لیا. صحابہ خاموش ہیں, لیکن ابو بکر صدیق دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے. تو صحابہ نے ان کا چہرہ دیکھا, کہا کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے خالی اتنا تو کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا گیا, اس نے آخرت کو چن لیا, آپ رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا گیا, آخرت کو چن لیا, وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. مطلب آقا علیہ السلام وصال فرمانے کی خبر دے رہے ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا صدقہ ابو بکر کو اتنا علم اللہ نے دیا کہ صحابہ کہتے کانا اعلمنا, ہم میں سب سے زیادہ علم والا اگر کوئی رہا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے, سب سے زیادہ علم والا. اچھا, علم کی جب بات آئے گی تو صدیق اکبر کے بارے میں تو کہا گیا سب سے زیادہ علم والے ہیں. حضرت عمر کی بھی بات آئے گی, حضرت علی کی بھی بات آئے گی. عمر کی کیا بات؟ حدیث پاک میں آیا, حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا. طبیعت سست تو نہیں ہو رہی نا بھائی؟ ہاں, اگر سست ہو رہی تو بچے نہ بولے, ہمارے بزرگ لوگ سبحان اللہ ایک بار بول دے بھیا. ایک چیز اور بتا دیں, نماز میں سبحان اللہ بولنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے. نماز میں کچھ گڑبڑی ہو جائے, اور یہ حدیث پوری ابو بکر کے ہی بارے میں ہے جس میں سبحان اللہ نماز کے اندر حضور نے کہا کہ کچھ بھی گڑبڑی ہو جائے نماز میں تو تالی مت بجانا بلکہ سبحان اللہ کہنا. آپ بولو یار, کچھ غلطی ہو جائے تو وہاں سبحان اللہ ہے, تو یہاں پہ تو خوشی پہ سبحان اللہ بولیے. جی دیکھیں حدیث. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. آقا فرماتے ہیں میں نے وہ پیالہ لیا, دودھ پی لیا. پینے کے بعد اس پیالے میں جو دودھ بچا, خواب میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا, عمر نے پی لیا. اور جب عمر نے پیا تو ان کے بدن کے ہر حصے سے دودھ نکل رہا تھا, حتیٰ کہ ناخن سے بھی دودھ نکلنے لگا. صحابہ نے پوچھا سرکار اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علم. مطلب یہ کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اسی علم کا پسخوردہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام, اچھا ایک روایت جو ہم لوگ بولتے ہیں خالی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بولو, تو یہ روایت حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی ہے. آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو میرا صدیق ہوتا. صدیق اکبر کے بارے میں بھی ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا. صدیق اکبر کی شان دیکھنا ہے تو ایک روایت اور سنیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ. اچھا ایک چیز اور, ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے پروگرام ہوتا ہے تو کوئی پیر صاحب آتے ہیں تو بڑے پیر ہوں تو پروگرام میں خلافت اکثر دے دیتے ہیں نا, ایسے ہی ہے. مصطفیٰ نے بھی خلافت دی ہے اور پروگرام کر کے دیا ہے. خلافت دی ہے, پروگرام کر کے دیا ہے, اور ایک بار نہیں 2 بار دیا ہے. کب دیا؟ کہا جب مسجد نبوی شریف اس کا فاؤنڈیشن رکھا جانے لگا, سنگ بنیاد کا معاملہ آیا, تو مسجد نبوی کے لیے پہلا پتھر مصطفیٰ نے رکھا, دوسرا پتھر آقا نے فرمایا میرا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق آئے, آقا نے فرمایا ابو بکر پتھر اٹھاؤ, میرے پتھر کے بازو میں اپنا پتھر رکھ دو.
فرمایا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر آئے، آقا نے فرمایا عمر پتھر اٹھاؤ، ابو بکر کے پتھر کے بازو میں تم اپنا پتھر رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، عمر کے پتھر کے بازو میں اپنا پتھر رکھ دو۔ لوگوں نے دیکھا خالی پتھر رکھا گیا، لیکن آقا کیا فرما رہے؟ ہؤلائی خلفائی من بعدی۔ حضور نے فرمایا خالی میں نے پتھر نہیں رکھوایا، آقا فرماتے جیسے میں نے پتھر رکھوایا ویسے میرے بعد یہ خلیفہ ہونے والے ہیں۔ خلافت کا اعلان بھی ہو گیا، میرے بعد کے خلیفہ ہیں، اور مصطفیٰ کا مزاج بتا رہا ہے کہ پہلا خلیفہ ابو بکر، بولو نا یار، مزاج بتا رہا ہے۔ اچھا علم کی بات یہاں چھوڑ کے علم عالم چھوٹ گئی بات۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر سب سے زیادہ جانکار، عمر کے علم کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا، اور حضرت علی کے علم کے بارے میں تو مشہور ہی ہے، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر، میرا علی دروازہ، بولو۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی کہتے ہیں سرکار جو آپ کے پاس ایک بار آتا ہے وہ میرے پاس 2 بار آتا ہے، 2 بار آتا ہے۔ کیسے؟ تو کہا شہر ہے آپ، میں دروازہ، تو جو شہر میں آتا ہے دروازے سے آتا ہے، جب جاتا ہے تو دروازے سے جاتا ہے۔ یہ ایک چیز اور، یہ علم کا دروازہ تو دروازے سے علم نہ نکلے گا، جو جیسا دروازہ گوڈاؤن کا دروازہ تو گوڈاؤن میں جو مال ہے وہ نکلے گا، تو مصطفیٰ کے شہر علم کا دروازہ تو علم نکلے گا۔ تو کون سا علم نکلا؟ کون سا علم نکلا؟ مولوی کلاس میں جو سلیبس میں ناؤ پڑھایا جاتا ہے، اس ناؤ کا بنانے والا کوئی اور نہیں، وہ ہے جنہیں مولائے کائنات حضرت علی کہا جاتا ہے۔ اس لیے مولوی کلاس کا جو سلیبس پڑھ کے آتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، اس کو یا تو مولانا یا مولوی کہا جاتا ہے۔ مولوی مولا والا، مولوی مولا والا، مولائے کائنات نے جو گرامر بنایا اس کو جو پڑھ کے آیا تو اسی کو تمغہ اور میڈل ملا، مولوی مولا والا، بولے ہے نا۔ ایک خلافت کا اعلان کہاں کیا؟ مسجد نبوی شریف کے فاؤنڈیشن۔ مسجد قباء کے بارے میں بھی روایت ہے کہ جب مسجد قباء کی عمارت بنانے کا معاملہ آیا تو ایسے ہی پتھر مصطفیٰ نے رکھوایا تھا، اور رکھوانے کے بعد کہا لوگوں سنو میرے بعد خلافت اسی انداز میں ہوگی۔ مزاج بتا رہے ہیں۔ اچھا یہی نہیں ہے، اور آگے بڑھو، سنو آخرت میں بھی اسی ترتیب کا خیال ہے، بولو یار۔ کہا کیسے خیال ہے؟ کہا دیکھو تاریخ ابن عساکر البدایہ والنہایہ کی ایک روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے روز محشر ساری مخلوق ہوگی، ساری ہوگی نا، ابھی یہاں جو بھی لوگ ہیں 100 125 یا جو بھی لوگ ہیں یا باہر جو سن رہے ہیں نا، اگر 150 آدمی کے سامنے کسی کی پیر صاحب تعریف کر دیں تو وہ کالر اگرچہ نہیں ہے پھر بھی کالر ٹائٹ کر لیتا ہے، مورے حضرت نے موری تعریف کی ہے نا، اور چائے چنا کے جہاز پہ چڑھائی دی ہے، وہ صحیح ہے نا، لیکن تعریف کی ہے تعریف۔ لیکن کیا بات ہے صدیق اکبر کی، بولو یار۔ روز محشر جب ساری مخلوق ہوگی تو اس وقت ایک اعلان ہوگا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر آئیں گے، اللہ ساری مخلوق ہے وہاں پر۔ سوچو مصطفیٰ جان رحمت کو کتنی خوشی ہوگی، تبھی تو آقا فرما رہے ہیں کہ میرے ابو بکر کو بلایا جائے گا، بولو یار۔ کہاں ہے ابو بکر؟ ابو بکر صدیق آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابو بکر جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ، آج تم جسے پرمیشن دو گے جنت میں داخلہ اسی کا ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ وہی جنت کے دروازے ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے تمنا کرتے ہیں ابو بکر میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائے، بولو یار۔ اچھا ایک بات بتائیے، تمنا کرنے کے لیے دل چاہیے نا، تمنا کرنے کے لیے دل چاہیے، دل۔ دروازے کا کہیں دل ہوتا ہے؟ جب بھی کھولو چوں چاں چیں چوں جو بھی کرتا ہے، سنو کیا بول رہا ہے، لیکن میرا نبی خالی چوں چاں نہیں بلکہ اس کی تمنا کو بتا رہا ہے۔
وہ بھی جنت کے دروازے ہیں. آقا نے فرمایا ان دروازوں کی تمنا یہ ہے کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جائے. سوچو یار کیا شان ہے صدیق اکبر کی، بیاں ہو کس زبان سے، سبحان اللہ، مرتبہ صدیق اکبر کا کس زبان سے بیان کرے، کیونکہ مصطفیٰ نے خود آپ کی عظمت کو بڑھایا ہے یار. ہاں روک کر ایک بات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آیا آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، دائیں ہاتھ کو ابو بکر نے حضور کے پکڑا، بائیں ہاتھ کو حضرت عمر نے پکڑا، حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ، حضرت علی ان کے پیچھے ہے. چاروں کو لے کر کے آقا علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے. اچھا جتنی روایتیں بیان کر رہا ہوں ساری روایتیں میری ڈائری میں لکھی ہیں، کیونکہ جمعہ کے بیان میں لکھ کے بیان کرتا ہوں نا، سب روایتیں لکھی ہیں ڈائری میں. تو چاروں کو لے کر آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. سارے صحابہ ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے لگے. تو آقا علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، ہاکذا ندخل الجنہ ورب الکعبہ. آقا فرماتے رب کعبہ کی قسم ہمارا داخلہ اسی انداز میں جنت کے اندر ہوگا، اسی انداز میں ہوگا ہمارا داخلہ جنت میں، رب کعبہ کی قسم. یعنی ابو بکر داہنے ہاتھ میں، عمر بائیں ہاتھ، اور حضرت عثمان و علی پیچھے ہوں گے. آقا فرما رہے میں تو جاؤں گا لیکن ساتھ میں ان چاروں کو لے کر کے جاؤں گا. آقا خود فرما رہے ہیں. تو روضہ محشر حضرت ابو بکر کو یہ مقام. دوسرا اعلان، پھر دوسرا اعلان. اچھا منشا مصطفیٰ کے فرمانے کا منشا بھی دیکھیں آپ، اشارہ کدھر دیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھ کے چلنا. فضیلت کے ساتھ ساتھ اور کیا بات بتائی جا رہی. آقا نے فرمایا دوسرا اعلان ہوگا، عمر کہاں ہے؟ بولو عمر فاروق آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا عمر کھڑے ہو جائیے میزان عمل پر. آج آپ جس کے لیے پسند کریں گے آج اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا. بولو یار اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا. صدیق اکبر دروازے پہ کھڑے ہیں. اب بھائی صاحب آج جنت میں جب وہی جائے گا جس سے صدیق اکبر پرمیشن دیں گے. گستاخ تو کہاں جائے گا؟ گستاخ کہاں جائے گا؟ وہ تو صدیق کے نام سے چڑھتا ہے، چڑھتا ہے ایسا بھاگتا ہے، پوچھو مت. تو صدیق کے نام سے تم چڑھتے ہو بھاگتے ہو تو جنت سے بھاگو گے کہاں جاؤ گے؟ تو دو ہی گھر ہیں، ادھر سے بھاگو گے تو جہنم میں ہی ٹھکانا ہے. یہ صدیق اکبر کا پاور ہے. آج جسے جنت چاہے اسے صدیق اکبر داخل کریں. سبحان اللہ. جنت کے اندر عمر میزان عمل پہ کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا اس دن حدیث میں آیا کہ ایک عزت شرافت کرامت کا لباس بنایا، اور اس لباس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو نہیں دکھایا. لیکن میں کہتا ہوں مصطفیٰ نے کہا کسی کو نہیں دکھایا، لیکن مصطفیٰ کو دکھایا تبھی تو مصطفیٰ نے بتایا ہے. آقا فرماتے وہ لباس عزت و شرافت. ہمارے ہاں پیر صاحب اگر کوئی تبرک دے دے بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے. یہ دیکھو تبرک اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے. جیسے جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حسنین کریمین کے لیے اگر اتار سکتا ہے تو صدیق اکبر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعلان ہوگا. عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عثمان غنی آئیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عزت و شرافت و کرامت کا لباس حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائے گا. ہاں ترتیب دیکھتے چلیں، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان. چوتھا اعلان ہوگا. بولو یار چوتھا اعلان پھر ہوگا. چوتھا اعلان ہوگا. کہا چوتھا اعلان؟ فوراً اعلان ہوگا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ حضرت علی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ڈنڈا دے گا. عصا کا لفظ حدیث میں موجود ہے. ڈنڈا دے گا، ڈنڈا ایک ڈنڈا دے گا، ڈنڈا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا علی حوض کوثر پہ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم چاروں میں سے کسی کا گستاخ ہو اس کو مار کے بھگا دو، اور جو تم چاروں سے محبت رکھنے والا ہو اسے بلا کے حوض کوثر کا جام پلا دو. سوچے ذرا. ایک حدیث میں تو آیا حضور فرماتے ان چاروں کی محبت ایمان والے کے دل میں ہوگی. بولو اب یہ چاروں کی شان یہ ہے. اچھا حدیث کی ترتیب بھی دیکھیں. خلافت میں بھی ابو بکر پہلے، یہاں پر بھی ابو بکر پہلے، عمر دیکھتے چلے گی نہیں. تو ایک اصول فقہ کا ایک
اصطلاح ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں اشارۃ النص، اشارہ دے رہی ہے حدیث کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ نے 1 نمبر خلافت میں رکھا ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں نے بتایا نا، واحد ایسے صحابی ہیں جن کے صحابیت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جس کو صحابی قرآن کہتے، پوری دنیا چاہے مل کر پوری دنیا ان کو صحابیت سے نہیں نکال سکتی ہے، کیونکہ ان کو صحابیت میں اللہ نے داخل کر دیا ہے۔ بولو یہ کب ملا تمغہ معلوم؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تمغہ یہ میڈل کب ملا ابو بکر کو؟ غار سور کا پہاڑ، کتنا اونچا پہاڑ، آقا علیہ السلام چڑھ رہے پنجے کے بل مصطفیٰ چڑھ رہے، پنجے زخمی ہو گئے، ابو بکر نے دیکھا بے چین ہو گئے۔ اب بے چینی کے عالم میں کہتے ہیں سرکار آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر کے چڑھتا ہوں۔ چنانچہ ان کی بے چینی انہوں نے پشت پہ سوار کر لیا، غار ثور پہ چڑھنے لگے۔ اب ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، رافضی تو خالی بیل کی فضیلت بیان کرے، رافضی تو خالی گھوڑے کی فضیلت بیان کرے، کسی بھی سوار کی سواری کی فضیلت بیان کرے، لیکن واہ صدیق کیا شان ہے تمہاری، آج تمہارے اوپر جو سوار ہے وہ ہے جسے حبیب پروردگار کہا جاتا ہے۔ ایک بات اور بتائیں، میرا نبی جہاں لیٹ جاتا ہے وہ زمین عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ آج ابو بکر کی پشت پر میرا نبی جلوہ افروز ہے، اسی لیے ابو بکر سب سے افضل ہے۔ بولو نا یار۔ اچھا غار پہ بھی گئے، پہلے مصطفیٰ کو نہیں جانے دیا، کہا پہلے میں جاؤں گا، کیڑے مکوڑے ہوں گے تو میں دیکھوں گا۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کتنا اللہ نے شفا دیا ہے، مصطفیٰ کے لعاب میں کتنا پاور دیا ہے۔ ارے یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے بھائی، آقا نے تو عام لعاب کے بارے میں یوں کہا، حضور فرماتے ہیں اگر جنت کی عورت 7 سمندر میں اپنا تھوک ڈال دے تو اللہ تعالیٰ 7 سمندر کے پانی کو میٹھا فرما دے گا۔ جنت کی عورتوں کا لعاب یہ ہو سکتا ہے، تو میرا نبی تو قاسم جنت ہے، قاسم جنت، جنت بانٹنے والا ہے۔ پہلے خود گئے غار میں، جا کے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد پھر میں کہا آئیے سرکار، آقا تشریف لے گئے۔ اب ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے حضور صلہ ضرور دیتے۔ ابو بکر گئے، غار کو صاف کیا، کہا آ جائیے سرکار، مصطفیٰ اندر۔ لیکن جب باری آئی مزار کی تو پہلے مصطفیٰ گئے مزار میں، مزار کے علاقے کو منور کیا، پھر کہا صدیق جیسے تم نے غار کو صاف کر کے مجھے بلایا، میں نے مزار کے اطراف کو منور کر کے اب تمہیں بلا رہا ہوں۔ ایسا بدلہ مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور ابو بکر حضور کے پرمیشن سے مزار میں ہیں، حضور کی پرمیشن سے مزار میں ہیں۔ ایک چیز اور، مستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت، یہ بات چھوڑ دی ابھی میں نے، ابھی اس پہ پھر آ رہا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ، مستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک روایت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے 3 چاند میری گود میں آ گئے، آسمان کے 3 چاند میری گود میں آ گئے۔ میں نے خواب کی تعبیر ابو بکر سے پوچھ لی، اپنے والد سے پوچھی، حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ تم کو تمہارے خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے گی خواب کی تعبیر۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جب حضرت ابو بکر نے فرمایا تو ماں عائشہ صدیقہ مطمئن۔ جب حضور پردہ فرما کر کے آپ کے حجرے میں آرام فرما ہوئے تب ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے 3 چاند جو میری گود میں آئے تھے ان میں پہلا چاند میرا نبی ہے، پہلا چاند میرا نبی۔ اور جب ابو بکر آرام فرما ہوئے تو کہا دوسرا چاند میرے والد ابو بکر ہے، اور جب عمر گئے تو کہا تیسرا چاند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی۔ تو غار ثور میں حضور گئے،
جب گئے تو کفار تلاش کرتے کہ اچھا دیکھو رب کی قدرت، رب کی قدرت، رب کی قدرت، اللہ تعالیٰ پانی کے اندر ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھتا ہے، صحیح ہے؟ یہ انسان کا بچہ دنیا میں آ گیا، آپ پانی میں ڈبا دو اس کو، زندہ نہیں رہے گا، چلا جائے گا، لیکن ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ پانی میں زندہ رکھتا ہے، وہ بڑا قادر مطلق ہے، جب چاہتا ہے پانی کے اندر زندہ رکھتا ہے، بولو بڑا قادر ہے، وہ بڑا قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے، جو وہ چاہ لے اس پہ قادر ہے مولا۔ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر ایک مکڑی آئی، جالا لگا گئی، حالانکہ جالا غریبی کی نشانی ہے، گھر میں جالا ہو تو اس کو صاف کریے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو صاف کر سکتے ہیں، عوام میں مشہور ہے کہ رات میں جالا نہیں صاف کر سکتے ہیں، رات میں بھی کریے، ہم لوگ تو مسجد میں راتی میں کر دیتے ہیں، سمجھے نا، راتی میں کر دیتے ہیں، کریے جالا صاف۔ وہاں مکڑی نے جالا لگا دیا، کبوتری نے آ کر کے انڈا دے دیا، کفار آ گئے ایک دم اوپر غار کے ایسے، جب ابو بکر نے دیکھا ایسے، کہا اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھ لیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے، اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن جس کی منظر کشی کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، محبوب میرا اپنے صاحب یعنی ابو بکر سے کہہ رہا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ یہ لفظ نہیں، معنا جمع ہے، ضمیر جمع، کہا ہمارے ساتھ ہے، تو مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اللہ تعالیٰ خود اس کو خطا سے بچاتا ہے یار، سمجھے نا۔ اب ساتھ کی بات آئی تو ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، انس ابن مالک سے روایت ہے، طبیعت سست تو نہیں ہوئی نا؟ اچھا کچھ نئی باتیں معلوم ہو رہی کہ پرانی باتیں بھائی؟ صدیق اکبر کی عظمت بیان کرنے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے اندر سے خوشی مل رہی ہے، بولو یار، ارے جس کی شان معلوم ہے، یہ واحد ایسے صحابی ہیں جن کی منقبت مصطفیٰ نے سنی ہے، منقبت سنی ہے، فرمائش کر کے سنی ہے، اے حسان میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں، حسان کہتے ہیں سرکار ربائی کہا ہے، مطلب 4 شعر کہے ہیں میں نے، مصطفیٰ نے کہا سناؤ، چاروں شعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سنائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسان جیسے تم نے کہا ہے اللہ نے میرے ابو بکر کو ویسا ہی بنایا ہے، سمجھے نا۔ 4 ربائی ہے کتابوں میں، مجھے زبان میں ابھی دماغ میں ہے نہیں ورنہ پڑھ کے بتاتا، تو واحد ابو بکر ہے جن کی منقبت مصطفیٰ سنے، تو جن کی منقبت مصطفیٰ سنے ان کی منقبت غلام مصطفیٰ بیان کرتا ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک روایت اور سنیں، ہاں وہ روایت بات چلی ساتھ کی جب بات آئی تو دیکھو، ساتھ کی جب بات آئی تو سنیے، اب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں تاریخ ابن عساکر کے اندر میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہے حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبنی فقد قتل ولا یستتاب ومن سب ابا بکر فقد قتل ولا یستتاب ومن سب عمر فقد قتل ولا یستتاب ومن سب عمر فقد قتل ولا یستتاب ومن سب عثمان فقد جلد ولا یستتاب ومن سب علی فقد جلد ولا یستتاب۔ مطلب کیا؟ آقا فرماتے جو میری شان میں نازیبا کلمہ کہے واجب القتل ہے، توبہ قبول نہیں، جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے واجب القتل ہے، توبہ قبول نہیں، جو عمر کی شان میں گستاخی کرے واجب القتل ہے، توبہ قبول نہیں۔ اب آگے کی حدیث، جو عثمان کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے لگائے جائیں، توبہ قبول نہیں، توبہ کا مطالبہ نہیں، جو علی کی شان میں گستاخی کرے اسے بھی کوڑے لگائے جائیں، توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھو آقا نے فرمایا اپنے بارے میں بے ادبی کرے واجب القتل، ابو بکر کے بارے میں بے ادبی کرے واجب القتل، عمر کے بارے میں واجب القتل، صحیح ہے۔
تو دونوں کو ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ شامل کیا اور حضرت عثمان و علی کے بارے میں فرمایا جو گستاخی کرے کوڑے لگایا جائے۔ صحابہ نے فوراً پوچھ لیا لما فرقت بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ نے ابو بکر و عمر کو الگ کر دیا اور عثمان و علی کو الگ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں سنیں ایمان تازہ ہوگا۔ آقا فرماتے لی ان اللہ خلقنی و ابا بکر و عمر من تربت واحدہ و نطفن فیہا۔ آقا فرماتے اس لیے کہ اللہ نے مجھے، میرے ابو بکر کو، میرے عمر کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہے اور ہم ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔ بولو، ایک ہی مٹی سے بنایا۔ آقا فرما رہے ہیں مجھے، ابو بکر کو، عمر کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے بنایا۔ بولیے نا یار، یہ ہے شیخین کا مرتبہ، یہ ہے ابو بکر کا مرتبہ۔ ایک روایت اور سنیں، یہ مسجد قباء کے بازو میں بیر عریس، جس کو بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ بیر خاتم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کی انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسی کنویں میں چلی گئی، اس کو بیر عریس کہا جاتا تھا، بعد میں بیر خاتم کہا گیا، اب تو بند کر دیا، بلاک کر دیا اس کی شان۔ ایک روایت میں آیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی سے اٹھے اور قباء تشریف لے گئے۔ کتنی دور ہے؟ آقا علیہ السلام گئے اور وہی بیر عریس میں حضور نے پاؤں لٹکا دیا اور منڈیر پہ بیٹھ گئے، اس کے بٹکا کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آج میرا نصیبہ بلند ہے، آج میں حضور کا واچ مین اور گیٹ کیپر بنوں گا، سبحان اللہ، حضور کا دربان بنوں گا۔ دیوار ٹائپ میں چاروں طرف باؤنڈری ہے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے کون؟ ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو گئے، کہا کہ آج بغیر اجازت کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا۔ جیسے ہی سوچا فوراً دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا ابو بکر، سبحان اللہ۔ کہا رکیے حضور سے پوچھتا ہوں، پھر دروازہ کھولا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار ابو بکر آئے ہیں۔ حضور کو خالی اتنا کہنا چاہیے دروازہ کھول دو، لیکن مصطفیٰ فرماتے دروازہ کھول دو اور میرے ابو بکر کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ میں نے خود جمع کیا، حدیث نعمت کے طور پہ خود جمع کیا کہ حضرت ابو بکر کو 1-2 ڈزن نہیں، کئی ڈزن مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت فرمائی ہے یار، کئی درجن مرتبہ، 1-2 درجن نہیں۔ ایسے عثمان غنی کا معاملہ ہے، 28 مقام تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں نے جمع کیا الحمدللہ، سمجھے نا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی ایسے ہی آیا، پھر حضرت علی کی جب بات آئے گی تو ان کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، سمجھ رہے نا۔ ورنہ مجھے تو ایک بات سمجھتی ہے ہمیشہ، یار کون ہے دنیا میں، ساری دنیا چاہتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، ان سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جنت کا وعدہ کر چکا ہے۔ ابو بکر صدیق آئے اور آنے کے بعد داہنی طرف وہی کنویں میں پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ پھر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا رکو حضور سے پوچھتا ہوں پھر دروازہ کھولتا ہوں۔ کہا سرکار عمر آئے ہیں۔ حضور کو کہنا چاہیے تھا دروازہ کھول دو بس، لیکن آقا کیا فرماتے؟ دروازہ کھولو اور عمر کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر اندر آئے اور آنے کے بعد بائیں طرف پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے پھر دستک ہوئی، کون؟ کہا عثمان۔ بولو، اب آقا علیہ السلام بڑھانے والے ہیں، دروازہ نہیں خالی، جنتی نہیں خالی۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، حضور نے فرمایا میرے عثمان کے لیے دروازہ کھولو اور بولو تم کو آزمایا جائے گا، تم اس آزمائش میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سامنے بیٹھ گئے۔ اس روایت کو لکھنے کے بعد تاریخ ابن عساکر میں ایک روایت ملتی ہے، کہا یہ دونوں تو بازو میں بیٹھے تھے، یہ سامنے جا کے بیٹھ گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تاریخ ابن عساکر میں بولے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بازو میں بیٹھنا چاہیے لیکن وہ سامنے جا کر کے بیٹھ گئے۔ بولے جب وصال ہوا تو معلوم پڑا،
جو بازو میں بیٹھے تھے مصطفیٰ نے انہیں بازو میں لے لیا، بولو بازو میں لے لیا، عثمان غنی جنت البقیع میں، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا حدیث کا کہ ترتیب بھی دیکھو، پہلے کون آیا؟ بولو نا یار، ابو بکر، پھر کون؟ عمر، پھر کون؟ ترتیب بتا رہی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کی حیات میں صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر کو کہتے تھے، بولو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، اور خود محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے شہزادے ہیں، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے افضل کون رہا؟ تو حضرت علی فرماتے ابو بکر، کہا ان کے بعد کہا عمر، کہا ان کے بعد کہا عثمان۔ محمد بن حنفیہ بولے خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا، اب نہیں سوال کیا۔ خود ایک روایت میں آیا مصطفیٰ نے، حضرت علی کھڑے تھے، آقا علیہ السلام آئے، حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا علی یہ دونوں کون دونوں؟ ابو بکر و عمر۔ آقا فرماتے یہ دونوں، ان دونوں سے بتانا مت، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا ہے۔ بہت سلو بول دو یار آپ لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہلوا رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں وہ، حضرت علی نے خود کہا، سبحان اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ شان ابو بکر سے، ابھی تو بہت ساری حدیثیں باقی ہیں، اور میں مشہور سے جان بوجھ کر کے میں چھوڑ کر کے آ رہا ہوں۔ مشہور باتیں جو آپ کو معلوم ہے تو معلوم ہی ہے نا، جو باتیں نہیں معلوم وہ معلوم ہونا چاہیے نا بھائی، ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے۔ ایک حدیث اور سنو، زید بن ارقم سے روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں، ایک یہ بیٹھنا جانتے ہیں کہ احتبا کر کے بیٹھتے، ایسے کر کے بیٹھتے ہیں نا، اس کو احتبا کر کے بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ حضور کہاں ہے؟ مسجد نبوی شریف میں۔ حضرت ابو بکر کا ہے مقام سنا، مقام سنا کہاں ہے معلوم؟ آج کے دور میں جہاں مسجد ابو بکر ہے، مسجد غمامہ، وہ مقام سنا ہے۔ پہلے مسجد ابو بکر، حضرت ابو بکر کا گھر تھا، وہی محلہ تھا، بعد میں مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو بیت المال میں تبدیل کر دیا، اور وہاں سے حضرت ابو بکر کو بلا کر کے مسجد نبوی کے بازو میں جو باب السلام، اس کے بازو میں جو باب صدیق ہے، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو رہنے کے لیے حجرہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر وہیں پہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جنگل میں ہے، ایک روایت میں گھر میں، اور حضرت عثمان غنی مقام زورا بازار میں کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، حضور مسجد نبوی میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے زید چلے جاؤ میرے ابو بکر کے گھر، میرا ابو بکر احتبا کر کے بیٹھا ہے، میرے ابو بکر کو میرا سلام کہہ کے آ جاؤ۔ بولو یار، صحابہ کو کہنا چاہیے، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رہتی وہاں کی خبر، لیکن صحابہ جانتے ہیں، مصطفیٰ سب جانتے ہیں۔ جا کے پھر آقا نے فرمایا وہاں سے چلے جانا عمر کے پاس، عمر بھی اپنے گھر میں ہوگا، اس سے بھی میرا سلام کہنا۔ پھر عمر کے پاس سے چلے جانا عثمان غنی کے پاس، وہ بازار میں کاروبار کر رہا ہے، اسے بھی جا کر کے میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں مصطفیٰ نے جیسے کہا تھا میں نے تینوں کو ویسے ہی پایا اور سلام پیش کر کے آیا۔ اچھا منشأ حدیث دیکھیں، ترتیب دیکھیں، خلافت کی ترتیب دیکھتے چلیں، خالی سمجھ میں آیا؟ تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کو اور سارے صحابہ کو مصطفیٰ نے ویسے نوازا ہے، لیکن صدیق اکبر بے مثل و بے مثال، یہ تو فضیلتیں ہو گئی، اور اتنا مواد ہے کہ ابو بکر صدیق کی شان میں ابھی بولے تو 4-5 گھنٹہ کیا پوری رات بولیں گے، اتنا تو مواد ہے الحمدللہ۔ ابھی عتیق حضور نے کیوں کہا اس پہ ہی بات آ جائے گی، تو عتیق پہ پورا بیان ہے، اس پہ 1-2 وجہ نہیں، تقریباً 18 وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے صدیق اکبر کو عتیق کہا ہے۔ بولو، ایک اس لیے کہ آقا فرماتے میرا عتیق مانے آزاد، میرے نبی نے فرمایا میرا صدیق عتیق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک روایت میں آیا عتیق کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا صدیق عتیق ہے اس لیے کہ بڑا حسین و جمیل ہے۔ بولو یار، اور قرآن کی آیتیں تو ابھی بتائی نہیں، ایک ہی آیت پڑھی تھی یقول صاحب، ورنہ تفسیر والعصر ہے نا، سورہ والعصر، والعصر
والعصر ان الانسان لفی خسر کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو بکر نے پورا مال کئی مرتبہ مصطفیٰ کے نام پہ قربان کیا ہے. اب سنتے ہی رہتے ہیں نا، پورا مال لے کے آ گئے، کئی بار خرچ کیا ہے یار، کئی بار خرچ کیا ہے. تو آپ کروڑ پتی تھے اس زمانے کے، اور عرب کے بڑے مالداروں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا، بڑے بیپاریوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو ایک کافر تھا عاص ابن وائل سہمی، یہ بھی بہت بڑا کاروباری تھا. ابو بکر نے پورا مال حضور کے نام پہ قربان کر دیا. تو ایک دن یہ جب ملا تو بولے ابو بکر، کاروباری آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے، کاروباری آدمی ایسا نہیں ہوتا، وہ جو لگاتا ہے اس پہ منافع کماتا ہے، لیکن تم نے تو پورا خرچ کر دیا، پورا خرچ کر دیا اسلام کے نام پر. ارے تم تو کامیاب نہ ہو سکے، دیکھو ہم لوگ کتنے کامیاب ہیں، اتنا پیسہ ہو گیا، اتنا مال ہو گیا. جب آتے ابو بکر کے اوپر اس نے زبان تان کو دراز کیا، مولا کی غیرت کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر نازل فرمائی اور فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، عاص ابن وائل جیسے لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن ابو بکر میرا کامیاب ہے کیونکہ وہ ایمان لایا، نیک کام کیا، حق کی تلقین کر رہا ہے، اور جو بھی سنتا ہے برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، ہم نے اس کو کامیاب کر دیا ہے. ایک حدیث میں آیا حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا سرکار ابو بکر کو سلام کہیے. بولو یار، ابو بکر کو سلام کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے خوش ہو چکا ہے، ابو بکر سے خوش ہو چکا ہے. ایک چیز اور، ابو بکر قانون کوئی بھی لگ جائے. ایک بات اور بتائے، ایک وہ دور تھا کہ مکہ شریف کے اندر چلنے دو کہ بس کرو بھائی، نہیں بچے نہ بولیں، اگر ہمارے چچا لوگ بولیں گے سفید داڑھی والی تو چلنے دوں گا اور نہ بند کر دوں گا. اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو آپ لوگ سبحان اللہ بول کے بتائیں بھائی، ورنہ مجھے کیا، میں تو دیکھو یہ میرا شوق ہے، بیان کرنا، دین کا کام کرنا میرا شوق ہے، پیشہ نہیں ہے. پیشے میں آدمی کو جتنا پیسہ اتنا کام، اور شوق میں آدمی بیمار ہوتا ہے تو بھی شوق پورا کرتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بیمار ہے تو بھی سگریٹ کا شوق ہے، پی رہا ہے، گٹکے کا شوق ہے، کھا رہا ہے، کیونکہ شوق ہے اس کا وہ. اور پیشہ ہوگا جتنا پیسہ اتنا کام. تو الحمدللہ فقیر کا یہ پیشہ نہیں، فقیر کا یہ شوق ہے، اس لیے بیمار ہے تو بھی بولنا ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں اللہ اپنے کو نواز رہا ہے نا یار. جو ان کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کو تعریف کے قابل بناتا ہے، سمجھے نا، اس کو تعریف کے قابل بنا دیتا ہے. اور جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے خوب نوازا جاتا ہے، پھر اچھی محبتوں سے، سمجھ رہے ہیں نا، بڑی تو ایسے مفہوم مخالف کے طور پہ سمجھیں، جو گستاخیاں کرتا ہے خوب نوازا جاتا ہے، پھر کبھی اس تبرک سے، کبھی زبان کے تبرک سے، کبھی پاؤں کے تبرک سے گستاخ نوازا جاتا ہے. جی تو آتے وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے مثل و بے مثال. ایک وہ دور تھا کہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے اندر سب بیٹھے رہتے تھے، گنڈے، جو اس زمانے کے گنڈے تھے، ابو جہل وغیرہ، یہ سب بیٹھے رہتے تھے. اور ان لوگوں نے قانون لگا رکھا تھا کہ کوئی بھی یہاں حضور کی تعریف نہیں کر سکتا ہے. قانون تھا کہ حضور کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ایک موقع آیا کہ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ گئے، صحابہ موجود، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر مصطفیٰ کی عظمت میں جس نے خطبہ دیا وہی ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. پہلی مرتبہ ابو بکر صدیق نے خانہ کعبہ کے اندر آقا علیہ السلام کی عظمت میں خطبہ دیا. بولو نا یار. مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنے خطرناک ہے پوچھو مت، لیکن ابو بکر کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو. ارے زور سے بولو نا یار. میرے رضا نے منقبت میں کہا ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں نعت میں، مصطفیٰ کا ہاتھ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بولو یار. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان، یہ ابو بکر صدیق کا مقام. اچھا خطبہ دیا تو ڈائریکٹ مار پیٹ شروع، کفار نے خوب مارا. ہم لوگ ہوتے بولتے اب دوبارہ دین کا کام ہی نہیں کرنا. صحیح ہے، دین کا کام ہی نہیں کرنا، کیونکہ مایوس ہو جاتے ہیں ہم لوگ.
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، مارا گیا، یعنی مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے تھے تو آپ کو مارا گیا، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں نے آ کر کے بچایا، لے گئے آپ کے گھر میں لٹایا۔ ابو بکر کو جب ہوش آیا تو ابو بکر اپنی والدہ سے پہلے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ شاعر نے جو کہا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آگ صلی علی کہتے کہتے ابو بکر میں فٹ بیٹھتا ہے کہ خطبہ دے رہے تھے مصطفیٰ کی عظمت میں، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ابو بکر کا پیشہ نہیں تھا، ابو بکر کا شوق تھا، بولو نا یار۔ اور خالی شوق نہیں، ابو بکر کا ایمان تھا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ابو بکر کو اسی میں لذت ملی، اسی میں لذت ملی۔ ایک چیز اور بتاتے، ایک دور آیا تھا ابو بکر کے خلاف، خاص ان کے خلاف ایک قانون پاس ہوا تھا، اور قانون یہ تھا، چونکہ ابو بکر کا طریقہ کار یہ، جب قرآن پڑھتے تھے بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے۔ دیکھیے آدمی یا تو دنیا کے لیے رو لے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یا تو اللہ کے خوف کے لیے رو لے تو یہ آنسو جو ہوتے ہیں گناہوں کو بہا دیتے ہیں۔ تو ابو بکر بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، رقیق القلب، حلیم الطبع، قرآن پڑھتے اور نماز پڑھتے تو بھی کبھی کبھی آنسو بہنے لگتے، خوب بہنے لگتے۔ اور جب قرآن کوئی ایسا پڑھتا ہے تو مکے میں لوگ ابو بکر کا قرآن سننے آنے لگے، بولو۔ بچے چلے آ رہے ہیں، کافر کے بچے، لیکن چلے آ رہے ہیں سننے کے لیے ابو بکر سے قرآن، دیکھنے کے لیے کہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے ان کی نماز۔ لگا دیا گیا قانون کہ ابو بکر کھلے میں کوئی نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ کھلے میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابو بکر نے کہا جب ایسا ہے تو میں رہوں گا ہی نہیں یہاں، میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر کے۔ جانے لگے، حالات کی دعائی نہیں دی کہ نماز جان دو، تھوڑی رعایت کر دیتا ہوں، چھپ کے پڑھ لیتا ہوں، معلوم ہے ابھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ نکل پڑے، نکلے مکہ شریف سے، راستے میں ایک قبیلہ بنو قارہ ملا، اس قبیلے کا ایک سردار جس کا نام مالک ابن دغنہ ہے، اور دغنہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مالک ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی تو ابو بکر سے مالک ابن دغنہ کہتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں پہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے، یہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ مالک ابن دغنہ نے کہا اے ابو بکر، تم جیسا سردار اگر مکے سے چلا جائے گا تو کون یہاں رہے گا؟ چلو میں دیکھتا ہوں، میں بات کرتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا چلو تم ہی بات کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک ابن دغنہ لے کر کے آیا، ساتھ میں آیا، بیٹھے ہیں وہی مکے کے کفار، اس زمانے کے ابو جہل جیسے گنڈے بیٹھے ہوئے تھے، سب آئے، اور آنے کے بعد مالک ابن دغنہ نے کہا کہ کیسے تم لوگ ابو بکر کو مکے سے نکال رہے ہو؟ ارے کہا کیسے نہ نکالے، ارے قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں دیکھتی رہتی، ہمارے گھر کے بچے دیکھتے رہتے، کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، یعنی ان کو ڈر تھا کہ ایمان نہ لے آئے، ایمان نہ لے آئے۔ کہا اس لیے ہم نے یہاں سے ان کو ہٹانے کی بات کہی ہے۔ بولے سنو میں ضمانت لیتا ہوں اب ابو بکر ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں تکلیف دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ مکہ کے باشندوں نے شرط رکھی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ یہ گھر کے اندر نماز پڑھے، گھر کے اندر قرآن پڑھے، باہر نہیں پڑھ سکتے۔ مالک ابن دغنہ نے کہا ٹھیک ہے میں ضمانت لیتا ہوں، ٹینشن مت لو، ایسے ہی ہوگا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں، مغلوب ہونے کے لیے۔ اس لیے وہ قانون جو مغلوب بناتا ہے صحابہ نے مانا ہی نہیں وہ قانون۔ ابو بکر کچھ دن گھر کے اندر پڑھے، کچھ دن نماز پڑھے، گھر کے اندر قرآن پڑھے، لیکن گھر کے باہر چند ہی دن کے باہر نکل آئے، قرآن پڑھ رہے وہی انداز میں، بچے جمع ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں جمع ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم پڑا کافروں کو
کہا بلاؤ مالک ابن دغینہ کو. ضمانت لی تھی اس نے, اور ضمانت جب اس نے لی تھی تو اب یہ کیسے گھر کے باہر نماز پڑھنے لگے ہیں؟ مالک ابن دغینہ آیا, بولے ٹینشن مت لو, میں جا کے سمجھا دے رہا ہوں. آیا ابو بکر کے پاس, کہا ابو بکر اپنی بات ہوئی تھی گھر کے اندر پڑھنے کی نا, آپ باہر کیوں پڑھ رہے ہو؟ اندر ہی پڑھو نماز قرآن, اگر باہر پڑھو گے تو میں تمہاری ضمانت اپنے ختم کر دیتا ہوں, میں تمہارے ذمہ دار نہیں, میں تمہارا ضامن نہیں. ابو بکر کا جملہ سنیں, ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا مجھے تیری ضمانت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابو بکر کے لیے اللہ اس کے رسول کی ضمانت ہی کافی ہے, اللہ اس کے رسول کی ضمانت ہی کافی ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیور ہے. اب ایک چیز سمجھا دوں, اگر آپ لوگ کہیں اپنی بات ختم کر دوں, کافی ہو گیا شاید, ورنہ ایک دن زیادہ بیان ہو جائے گا تو دوسرے ہفتہ دکھیں گے نہیں. صحیح ہے نا, مولانا بہت زیادہ پکا دیتے ہیں. پکاتے نہیں بھائی, بتاتے ہیں, یہ فائدہ ہوگا. ہم لوگوں کو معلومات نہیں رہتی, لوگ ایڑا بنانے کے چکر میں رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر بھولا پن بہت ہے. سنی بڑا سیدھا ہوتا ہے, بڑا سیدھا, بڑا بولا, اچھا ایسا ہے, گیا. اپنے گھر میں تحقیق کرنے کا, آپ سنی ہے تو کیا نظریات ہیں آپ کے, حدیثیں ملتی ہے کہ نہیں؟ حدیثیں برابر ملیں گی, شرط ہے کہ تلاش تو کریں. باغ فدق, تھوڑا اس پہ روشنی ڈال دوں. اگر سننے کے موڈ میں ہے تو بچے چھوڑ کر بزرگوں اور جوانوں سے میں سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں یار. سنیں اب باغ فدق. باغ فدق, یہ فدق ہے کیا یار؟ جس کو معلوم بھی نہیں رہتا فدق کیا ہے, وہ بھی ٹائیں ٹائیں ٹر ٹر کرتا رہتا ہے, مچھر کی طرح بھنبھناتا رہتا ہے, ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے ایمان پر. اسی لیے کہتے ہیں علم پورا ہو. اور کھٹمل تو ویسے ہی بستر میں چھپا رہتا ہے حرام خور, مطلب چھپا رہتا ہے, نکلتا ہے ہمارا خون چوسنے کے چکر میں, چھپا وہی رہتا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ساتھ میں رہ کے کھٹمل رہتا ہے, خون چوستا رہتا ہے, پکڑ میں آتا ڈائریکٹ مسل دیا جاتا ہے. کچھ سمجھ گیا ہوں گا شاید. فدق سمجھنے سے پہلے کفار کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہ سمجھیں وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا. ایک کا نام مال سلب ہے, ایک کا نام مال غنیمت ہے, ایک کا نام مال فے ہے. مال سلب پہلے شخصی جھگڑا مقابلہ ہوتا تھا نا, تو اکیلے اب میں ادھر سے آتا, پہلوانوں کی طرح. اب آج کے دور میں عورت مرد سب, پہلے شخصی مقابلہ ہوتا تھا, تو ادھر سے, اب میں آتا, تو مقابلہ کرتے تھے. کوئی تلوار لے کے آ رہا ہے, کوئی نیزہ لے کر کے آ رہا ہے, اب مقابلہ ہو رہا ہے. تو اس مقابلے میں جو کافر کا سامان چھین لیے, اسی چھینے ہوئے مال کو مال سلب کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مال سلب. مال غنیمت, کفار کا لشکر جہاں آ کے ٹھہرا ہے وہاں پر جو مال رکھا ہوا ہے, کافر ہار کے بھاگ گئے مال چھوڑ کر, وہ مال مال غنیمت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مال فے, کافروں کی پراپرٹی, گھر, کھیت, ملے جو چھوڑ کے وہ بھاگ جائیں, اس کو مال فے کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو خیبر میں یہودی چھوڑ کر کے بھاگے تھے گھر, بھگایا تھا مصطفیٰ نے, نکلو یہاں سے. مصطفیٰ جان رحمت نے عرب کی دھرتی سے نکالا, حضرت عمر نے بھی نکالا, خیبر سے نکالے گئے تو زمین چھوڑ کر کے گئے. اس میں سے ایک باغ جو خیبر کا حصہ فدق کا ہے, جگہ کا نام, وہاں کا باغ حضور نے اپنے لیے لیا, اور اس کی آمدنی آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے, ازواج مطہرات پہ خرچ کرتے, اپنی شہزادیوں پہ خرچ کرتے, جو صحابہ کو ضرورت ہوتی ان پہ خرچ کرتے, یتیم بیواؤں پہ خرچ کرتے. یہ حضور کا طریقہ تھا. وہ فدق کے بارے میں اتنی بات سمجھ میں آئے تو ایک بات سبحان اللہ چپکے سے بولے آپ, ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں جھگڑا کہاں سے لے کے بیٹھے. بخاری شریف کی حدیث سنانے سے پہلے ایک بات سناتا ہوں. اچھا, ہم لوگ اگر حضور کی ایک حدیث سن لے تو مطمئن ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ جیسے کہا قبر میں حضور کا جلوہ دکھے گا, جلوہ ملے گا. کہو بھائی دعویٰ دلیل لاؤ, حدیث.
تو کہا ابن حبان جو امام بخاری کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر لکھا ہے، جس کے راوی براء ابن عازب ہے، حدیث بھی لکھا۔ کیا حدیث ہے؟ کہا حضور فرماتے ومن عرف محمدا فی قبرہ، جو قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بھائی قبر میں پہچاننے کا مطلب کیا؟ جلوہ نہیں تو پہچانے کا کیسے؟ ہے نا، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اچھا جب ہم ایک حدیث سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو یہ تو حضور کی شہزادی ہیں، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عفیفہ پارسہ حضور کی شہزادی ہے، جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، اور معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظہ قرآن بنایا ہے، قرآن کی حافظہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں۔ تعلیم امت کے لیے انہوں نے جا کے کیا پوچھا کہ تاکہ بات میں کوئی بکواس نہ کرے، اس لیے ابو بکر صدیق کے پاس حضرت فاطمہ گئیں، کہا فدق کا جو معاملہ ہے، باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خرچیاں وہاں کیا، اس میں سے حصہ دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حصہ دیتے تو خالی حضرت فاطمہ کو نہیں ملتا، اس میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی ملتا، کیونکہ وہ حضور کی زوجہ ہیں، بولو سبحان اللہ، زوجہ ہیں حضور کی، ان کو بھی ملتا اور کئی لوگوں کو ملتا۔ لیکن ابو بکر صدیق کیا فرماتے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، مصطفیٰ نے فرمایا ما ترکنا فہو صدقہ لا نورث درہما ولا دینارا۔ حضور نے فرمایا ہم کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں سب امت پہ صدقہ ہوا کرتا ہے، امت پہ صدقہ۔ اب حضرت فاطمہ چلی گئی، کچھ نہیں بولی، چلی گئی۔ تو اب یہاں پہ کھٹمل بولتا ہے ناراض ہو گئی، اور جو حدیث کے راوی ہیں یہاں پہ ایک لفظ مندرج ہے، مندرج، اس حدیث کو مندرج کہا جاتا ہے، اپنے اعتبار سے راوی نے بڑھایا کہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ بھائی ناراض ہو کر کے جاتی، ناراض ہو کر کے جاتی تو مولائے کائنات اپنی زوجہ کو ناراض دیکھ کر کے خاموش بیٹھتے؟ سمجھنا میری بات کو، وہ مولائے کائنات جنہیں اللہ نے اپنا شیر بنایا ہے، بولو۔ اور اولاً تو تم کو ابو بکر سے تم شکایتی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے حساب سے ابو بکر خلیفہ ہی نہیں ہے، سمجھنا، تمہارے حساب سے خلیفہ تو حضرت علی ہے نا، تو جب خلیفہ حضرت علی ہیں تو تم ان سے سوال کرو۔ لیکن حضرت فاطمہ نے ان کے اوپر جوتا بھی مار دیا اور بتا دیا کہ تم علی کو بلا فضل خلیفہ مانتے ہو، لیکن میں مصطفیٰ کی شہزادی خلیفہ بلا فضل ابو بکر کو مانتی ہوں۔ تبھی تو جا کے ابو بکر نے سوال کیا، جا کے پوچھا، تو ابو بکر صدیق نے حدیث سنایا، حدیث سن کر مطمئن ہو گئی۔ اور پھر ابو بکر نے کیا کیا؟ فدق بیچ کے کھا ڈالا کیا؟ نا، ابو بکر نے حضور کی سنت پہ عمل کیا۔ فدق کی جو بھی آمدنی ہوتی حضور جن لوگوں پہ خرچ کرتے تھے ابو بکر انہی کے اوپر خرچ کرتے تھے، سبحان اللہ، انہی کے اوپر پوری زندگی خرچ کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر نے پوری زندگی خرچ کیا، عمر کے بعد عثمان غنی نے بھی پوری زندگی خرچ کیا، حضرت علی نے بھی اسی سنت پہ عمل کیا ہے۔ ورنہ اس پہ تو میرا مضمون ہے 4 قسطوں پر، سمجھ رہے نا، کوئی آئے گا تو پھر بات کریں گے نہج البلاغہ سے، سمجھے نا، بہت نہج البلاغہ لے کے بیٹھتے ہیں، پھر اس سے بات کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق کی بس ایک بات اور، حضور جب پردہ فرما گئے تو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا کہ حضور کا مزار کہاں رہے گا، حضور کے دفن کا معاملہ کہاں پہ ہوگا۔ کسی نے کہا جنت البقیع، کسی نے کہا ملک شام لے چلو، وہ انبیاء کرام کے مدافن وہاں پہ زیادہ ہیں، وہاں انبیاء کرام آرام فرمائے، وہاں لے کے چلو۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہاں پر پیکر صدق و صفا یار مصطفیٰ صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہا میں نے بخدا اپنی کانوں سے سنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نبی جہاں پردہ فرماتا ہے وہیں پر آرام کرتا ہے۔ ابو بکر کی بات پر عمل کیا گیا، اجماع ہو گیا صحابہ کا، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی زبردست ہے، سارے صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے یار، سب
کوئی اچھوتے ہیں کسی معاملے میں. اچھا ہجرت کی لوگ بات کرتے ہیں, ہجرت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا پیارے ہجرت کی جب بات کرو گے تو میں چاروں خلفاء کی بات کروں گا. بولو سبحان اللہ. چاروں خلفاء کی بات کروں گا. کہا کیسے؟ کہا ابو بکر صدیق یہ ہجرت کر کے جانا چاہتے تھے, بخاری کی حدیث پاک, جانا چاہتے تھے. مصطفیٰ نے کہا کہاں؟ کہا ہجرت کر کے جانا. کہا نہیں مت جانا. کہا کیا میرے بارے میں وحی آئے گی کیا؟ کہا آقا نے کوئی جواب نہ دیا. ایک دن دوپہر میں تشریف لائے, ابو بکر کمرے میں آرام, گھر میں آرام فرمائے. آقا علیہ السلام نے آ کر کے جگایا, ابو بکر باہر آئے. ابو بکر نے کہا کیا وحی آ گئی کیا؟ حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل نے آ کر کے مجھے بتایا ہجرت میں جو میرے ساتھ رہے گا اللہ نے حکم دیا وہ ابو بکر رہے گا. تو یہ بھی بتاؤ نا یار کہ ہجرت میں ساتھ میں ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے. یہ بھی تو بتاؤ عمر کی جب بات آئی ہے, سب صحابہ اپنے اپنے اعتبار سے جا رہے ہیں, لیکن حضرت عمر بڑی ڈیرنگ سے گئے ہیں. نیزہ لے لیا, تلوار لے لیا, سب سامان لے لیا, گئے خانہ کعبہ طواف کیا. کفار بیٹھے ہوئے تھے, ان کو جا کے کہہ رہے اوہ جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں, آؤ وادی کے باہر مجھ سے مل لو, آؤ وادی کے باہر مجھ سے مل لو. اتنی ڈیرنگ کے ساتھ گئے. کیوں؟ کیونکہ عمر کا معاملہ ہی بے مثل و بے مثال. خود آقا فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھا ہے یار. آقا فرماتے شیطان ڈرتا ہے, تو جتنے بیٹھے تھے سب شیطان تھے, اس لیے حضرت عمر کا روب ان کے اوپر قائم ہو گیا. ابو بکر حضرت عمر ڈیرنگ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے ہے نا. اور جب بات ہجرت کی آئی تو عثمان غنی کیوں چھوٹیں گے بھائی؟ پہلے گئے حبشہ, پھر آئے مدینہ, اور جب آئے مدینہ تو مدینے سے نکل کر کے میرا نبی استقبال کے لیے تشریف لایا ہے, استقبال کرنے کے لیے تشریف لایا. جس کے ہجرت مصطفیٰ استقبال کے لیے تشریف لائے, سوچو کوئی معمولی نہیں ہے, ان کی شان بھی بہت بلند و بالا ہے. اور جب بات تینوں کی ہوگی تو حضرت علی مولائے کائنات فاتح خیبر کی بات آئے گی. بولو یار, جن کو مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ لٹایا ہے اور بتایا میرے پاس سب کی امانتیں پہنچا دینا, آ جانا مدینے میں. سبحان اللہ. اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر پائے گا. حضرت علی کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ دشمن چاروں طرف کھڑے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے رضا, چاروں طرف دین کے دشمن, بیچ میں تنہا میرا رضا. ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں. چاروں طرف ہیں دین کے دشمن, بیچ میں میرا تنہا میرا علی. سمجھا نا, مصطفیٰ نے ایسا بنایا. تو یار ہجرت کی بات کرو گے تو چاروں کی بات کرو نا. سمجھا نا, یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ بے مثل و بے مثال. باتیں بہت ساری ہیں, مواد بھی بہت موجود ہے, لیکن اتنا ہی سنیں جتنا ہضم ہو. زیادہ ٹینشن ہو جائے گا, دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کو سماعت بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.